جاپانی لوگوں کو تازی مچھلیاں کھانا بڑی پسند تھیں، لیکن ہوا کچھ یوں کہ ماہی گیر جو تھے وہ سمندر کے پہلے پانی سے مچھلیاں پکڑ کر لاتے، لیکن کچھ عرصے تک جاپانیوں کو تازہ مچھلیاں ملتی رہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد یوں ہوا وہ ماہی گیروں کو پہلے پانی میں مچھلیاں نہ ملیں، وہ دور تک جانا شروع ہو گئے، لیکن ان دور سے جب وہ مچھلیاں واپس لاتے تو جاپانی لوگوں کو وہ باسی مچھلی جو تھی وہ پسند نہ آتی۔ تو اب بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ جاپانیوں کو تازی مچھلی نہ ملنی تھی اور وہ باسی مچھلی ان کو پسند نہ آئی۔ تو جو فش کمپنیاں تھیں انہیں بڑا خطرہ لاحق ہوا کہ آخر ہماری جو ماہی گیروں کی تجارت ہے اس کو نقصان ہوگا۔ پھر انہوں نے یوں کیا کہ جو فش کمپنیاں تھیں انہوں نے کشتیوں میں بڑے بڑے فریج رکھے اور وہ کشتیوں پر لوڈ کر کے آگے تک سمندر سے جو ہے وہ چلے جاتے، اس طرح ان کو زیادہ وقت مل گیا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب وہ مچھلیاں پکڑ کر فریزر میں ڈالتے تو فریزر سے جب واپس لے کر آتے تو وہ جو فروزن مچھلی تھی اس کا ذائقہ جو ہے وہ تازی مچھلی کے مقابلے میں ٹھیک نہیں تھا، تو وہ بھی جاپانیوں کو پسند نہ آیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، پھر انہوں نے بڑے بڑے ٹینک رکھے، بڑے بڑے ٹینک کشتیوں میں رکھے اور ماہی گیروں کو کہا کہ اب جاؤ جہاں سے مرضی پکڑ کے لے آؤ۔ جب وہ مچھلیاں پکڑتے اور اس ٹینک میں ڈال دیتے، لیکن جب ٹینک میں ڈالتے تو مچھلیاں زندہ تو رہتیں، وہ چلتی پھرتی رہتیں، لیکن وہ نیم مدہوش ہو جاتی۔ جب وہ واپس آئے جاپانیوں کو مچھلیاں دیں، جاپانیوں کو وہ مچھلیاں بھی پسند نہ آئیں کیونکہ وہ نیم مدہوش تھیں، تو وہ تازی جو مچھلی تھی اس کا ذائقہ ان کو نہ آیا۔ اب فش کمپنیوں کو بڑے آنے والے بحران کا جو ہے وہ خطرہ لاحق ہوا، تو انہوں نے اس طرح کیا، وہ سارے پریشان ہو گئے اور انہوں نے کوئی حل سوچنے کی کوشش کی کہ آخر اس بحران سے کیسے بچا جائے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس بحران سے، کیسے ہم جو ہے وہ جاپانیوں کو تازہ مچھلی فراہم کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچ لڑائی، آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ بھیجتے، اب تو ٹینک ہی تھے لیکن اب انہوں نے اس کا سلوشن جو ہے ان کو مل گیا۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ ان ٹینکوں میں مچھلیاں ڈالتے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی شارک جو ہے وہ ڈال دیتے۔ اب ہوتا یوں کہ جو مچھلیاں تھیں وہ خوف کی وجہ سے، شارکس کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ متحرک رہتی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی۔ شارک کچھ مچھلیوں کو کھا جاتی لیکن جو زیادہ تر مچھلیاں تھیں وہ اس سے بچ جاتی اور وہ متحرک رہتی۔ اب جو ہے وہ واپس پہنچتے تو وہ متحرک جو مچھلیاں تھیں ان کا جو ذائقہ تھا وہ تازہ ہی ہوتا۔ تو اب ان کے جو ہے وہ اس بحران سے نکل گئے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو مشکلات ہوتی ہیں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں، وہ انسان کے عروج کا سبب بنتی ہیں، نہ کہ زوال کا سبب بنتی ہیں۔ ایک گورے نے کہا تھا کہ جو اطمینان ہے وہ بندے کے لیے موت ہے، یعنی جو سکون میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، وہ اس کے لیے موت ہے۔ اور جو مشکلات سے لڑ کر، جس طرح وہ مچھلیاں شارک سے لڑ کر متحرک رہتی، اسی طرح بندہ مشکلات سے لڑ کر، جو مشکلات سے لڑ کر آگے بڑھتا ہے تو وہ عروج کو پا لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں آپ اپنے آپ کو بیٹر محسوس کرتے ہیں، آپ مستقبل کی طرف جو ہے مستقبل میں ایک عروج پانے کے لیے آپ اپنا گزر بسر اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، تو آپ یقیناً ایک اچھے انسان بننے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے مشکلات سے لڑنا ہوگا، پھر تب جا کر آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سید اسکندر حسین شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔